بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، کیا حال چال ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سبوں کو اور ہم سبوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، آئیے اکرام مسلمانوں کے حقوق سے متعلق احادیث کا مطالعہ کریں، درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حدیث نمبر 138۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو۔ بخاری کی حدیث۔ حدیث نمبر 139۔ حضرت خالد بن عبداللہ قصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تم کو جنت پسند ہے؟ یعنی کیا تم جنت میں جانا پسند کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ ارشاد فرمایا، اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ مسند احمد۔ حدیث نمبر 140۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک دین خلوص اور وفاداری کا نام ہے۔ بے شک دین خلوص اور وفاداری کا نام ہے۔ بے شک دین خلوص اور وفاداری کا نام ہے، یعنی 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس کے ساتھ خلوص اور وفاداری؟ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے رسول کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ، مسلمانوں کے حاکموں کے ساتھ اور ان کے عوام کے ساتھ۔ نسائی کی حدیث۔ فائدہ: اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلوص اور وفاداری کا مطلب یہ ہے کہ ان پر ایمان لایا جائے، ان کے ساتھ انتہائی محبت کی جائے، ان سے ڈرا جائے، ان کی اطاعت و عبادت کی جائے اور ان کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ وفاداری یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے، اس کی عظمت کا حق ادا کیا جائے، اس کا علم حاصل کیا جائے، اس کا علم پھیلایا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خلوص اور وفاداری یہ ہے کہ ان کی تصدیق کی جائے، ان کا احترام کیا جائے، ان سے اور ان کی سنتوں سے محبت کی جائے اور دل و جان سے ان کی اتباع میں اپنی نجات سمجھی جائے۔ مسلمانوں کے حاکموں کے ساتھ خلوص و وفاداری یہ ہے کہ ان کی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں ان کی مدد کی جائے، ان کے ساتھ اچھا گمان رکھا جائے، اگر ان سے کوئی غلطی ہوتی نظر آئے تو بہتر طریقے پر اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے، ان کو اچھے مشورے دیے جائیں اور جائز کاموں میں ان کی بات مانی جائے۔ عام مسلمانوں کے ساتھ خلوص و وفاداری یہ ہے کہ ان کی ہمدردی و خیر خواہی کا پورا خیال رکھا جائے، جس میں ان کو دین کی طرف متوجہ کرنا بھی شامل ہے۔ ان کا نفع اپنا نفع اور ان کا نقصان اپنا نقصان سمجھا جائے، جتنا ممکن ہو ان کی مدد کی جائے، ان کے حقوق کو ادا کیا جائے۔ معرف الحدیث۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک گزارش ہے سامعین اور ناظرین حضرات سے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں، اسکپ نہ کریں، شکریہ۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 141۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے حوض کی جگہ عدن سے عمان تک کی مسافت کے برابر ہے، اس کے پیالے گنتی میں آسمان کے ستاروں کی طرح بے شمار ہیں، اس کا پانی برف سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اس حوض پر جو لوگ سب سے پہلے آئیں گے وہ غریب و تنگ دست مہاجرین ہوں گے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بتائیے کہ وہ لوگ کیسے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بکھرے بالوں والے،
میلے کپڑوں والے جو ناز و نعمت میں رہنے والی عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے، جن کے لیے دروازے نہیں کھولے جاتے، یعنی جن کو خوش آمدید نہیں کہا جاتا، اور وہ لوگ ان تمام حقوق کو ادا کرتے ہیں جو ان کے ذمے ہیں جبکہ ان کے حقوق ادا نہیں کیے جاتے۔ طبرانی مجمع الزوائد۔ فائدہ: عدن یمن کا مشہور مقام ہے اور عمان اردن کا مشہور شہر۔ نشانی کے لیے اس حدیث میں عدن اور عمان لفظ کا استعمال کیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں عدن اور عمان کا جتنا فاصلہ ہے، آخرت میں حوض کی لمبائی چوڑائی اس مسافت کے برابر ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ حوض کی پیمائش بینہ اتنی مسافت کے برابر ہے، بلکہ یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ حوض کی لمبائی چوڑائی سینکڑوں میل پر پھیلی ہوئی ہے۔ معرف الحدیث۔ حدیث نمبر 142۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم دوسروں کی دیکھا دیکھی کام نہ کرو کہ یوں کہنے لگو کہ اگر لوگ ہمارے ساتھ بھلائی کریں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ بھلائی کریں گے، اور اگر لوگ ہمارے اوپر ظلم کریں گے تو ہم بھی ان پر ظلم کریں گے، بلکہ تم اپنے آپ کو اس بات پر قائم رکھو کہ اگر لوگ بھلائی کریں تو تم بھی بھلائی کرو، اور اگر لوگ برا سلوک کریں تب بھی تم ظلم نہ کرو۔ ترمذی کی حدیث۔ اللہ تعالی ہمیں بھی سمجھ بوجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپس میں الفت محبت کے ساتھ جڑ کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔